السلام علیکم، میں ہوں جوگی منصف اور آج کا ٹاپک ہے ڈائبٹکس، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر بدر، اور آج یہ آپ کو سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں گے۔ یہ بہت ہی بہترین یوگا کرتے ہیں، بہت اچھی پریکٹس کرتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے اندازہ بھی ہو جائے گا، یہ آپ کو آج گائیڈ کریں گے کہ ہم ڈائبٹکس سے کیسے بچیں، اور ڈائبٹکس میں ڈاکٹر آپ کو مزید ڈیٹیل بتائیں گے کہ ہم ڈائبٹکس جو پیشنٹس ہیں، جن لوگوں کو اگر کوئی موٹاپے کا شکار ہے، جو کس چیزوں کی احتیاط کریں کہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں۔ چلیں آئیں ملتے ہیں ڈاکٹر بدر سے۔ تھینک یو منصف فار گیونگ می ٹائم، اور ایک بہت اچھا اور امپورٹنٹ ٹاپک لے آئے ہیں آپ میرے پاس۔ یہ بہت ایک پریویلنٹ ڈیزیز ہے۔ پریویلنٹ کا مطلب ہے کہ بہت ہی کامن قسم کی ایک بیماری ہو گئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں آپ کو شوگر کا مریض یا ڈائبٹیز کا مریض یا ذیابیطیز کا مریض، اس کو اردو میں ذیابیطیز بھی کہتے ہیں اور سندھی میں اس کو میٹھا پیشاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہت کامن بیماری ہے۔ پہلے دوروں میں تو بہت مشکل سے یہ بیماری کسی کو ہوتی تھی۔ کبھی کبھی میں کافی بڑی عمر کا ہوں، تو جب میں چھوٹا تھا تو میرے گاؤں میں میرے پھپھو کو ڈائبٹیز ہوئی تھی، تو سارے گاؤں میں ایک عجیب قسم کا مطلب کہ چمو گویاں ہو رہی تھی کہ فلاں کو شوگر ہوا ہے، فلاں کو ذیابیطیز ہوا ہے، ورنہ کوئی اور بندہ تھا ہی نہیں اس گاؤں میں۔ اور آج میں دیکھتا ہوں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد یا ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی فرد اس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو یہ بہت کامن ہو گیا ہے۔ اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ کیوں اتنا کامن ہوا ہے؟ یہ صرف ہمارے ہاں کامن نہیں ہوا، یہ ساری دنیا میں کامن ہوا ہے، یہ ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ بیماری بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے کچھ سچائیاں ہیں۔ سب سے بڑی سچائی تو یہ ہے کہ یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مثال کسی کو ٹی بی ہو جائے، نمونیا ہو جائے، کسی کو بیدی کی تکلیف ہو جائے، اور بہت ساری انیک قسم کی بیماری، ٹائیفائڈ ہو جائے، ملیریا ہو جائے، وائرل انفیکشن ہو جائے، کورونا ہو جائے، یہ سب بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بھلے کسی بھی بڑے آدمی کو یہ کیوں نہ ہو، بھلے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یہ کیوں نہ ہو، یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے لیے کچھ سچائیاں ہیں جو مریض کو خود کو سمجھنا چاہیے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مریض سے جب میں بات کرتا ہوں اس کی بیماری کے بارے میں، اس کا شوگر کے بارے میں، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کو خود اپنا معالج بننا ہے، اپنا طبیب بننا ہے، اپنا ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اس کو خود کو اس بیماری کے بارے میں کچھ نہ کچھ نالج، کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہونی چاہیے، اور اس پہ وہ عمل بھی کرے، تو یہ بیماری ہم اس بیماری سے اچھی طرح نبٹ سکتے ہیں۔ تو ایک تو سچائی یہ ہوئی کہ یہ بیماری بہت کامن ہے۔ دوسری سچائی یہ ہوئی کہ یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تیسری سچائی یہ بھی ہے کہ اس بیماری پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی سچائی یہ ہے کہ اگر یہ بیماری کنٹرول میں ہے تو یہ بیماری ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کو شوگر ہے اور اس کا کنٹرول میں ہے شوگر، اور کسی کو شوگر نہیں ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر شوگر والے کا شوگر کنٹرول میں ہے تو۔ پانچویں سچائی یہ ہے کہ اگر یہ شوگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، بہت بڑی تبدیلیاں اس انسان میں آ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور چھٹی سچائی یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ دوائی، دوسرا طریقہ آپ کا لائف اسٹائل چینج، اور تیسرا طریقہ یہ جو مائنڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی کیسی ہے، آپ کو کتنا پرسکون رہتے ہیں، کتنا اسٹریس میں رہتے ہیں، یہ بھی اس شوگر کو کنٹرول یا نہ کنٹرول کرنے کا سبب موجود بنتا ہے۔ پہلے تو آتے ہیں کہ یہ بیماری جب کسی کو ہوتی ہے تو کیا علامتیں ہوتی ہیں، کیا سمپٹمس ہوتے ہیں۔
پیشنٹ کیا کمپلین کرتا ہے، تو اس میں 4 کامن سمٹمس ہوتے ہیں، وہ صرف آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ ایک کہ بھوک زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، آدمی کمزور ہوتا جاتا ہے، دن بد کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پیشاب زیادہ آتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ پیشاب زیادہ آنا، بھوک بہت زیادہ لگنا لیکن کمزور ہونا، ورنہ وزن گرنا۔ اگر کسی کو بھوک زیادہ لگے، زیادہ کھائے گا تو وزن بڑھے گا، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جتنا آپ کھائیں گے، بہت زیادہ کھائیں گے، اور اتنا آپ کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو یہ 4 علامتیں یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی بھی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اور اس وقت تو ضرور رجوع کریں اگر اس میں سے ایک آدھ بھی علامت ہے اور آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر ہے تو آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ انتظار مت کریں کہ 4 چیزیں آئیں پھر میں دیکھوں گا یا دیکھوں گی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کو نظر میں رکھنا ہے۔ ایک تو یہ اچھا، جب یہ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں یا ان میں سے کوئی نظر چیز آ جاتی ہے تو پھر آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا ہے، ہم اس کو شوگر ٹیسٹ کہتے ہیں، اور اس میں ہم 3 قسم کا شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک نہاروں والا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے کا کھانا آپ نہ کھائیں، اس کے بعد آپ اپنا شوگر کرائیں، جس کو ہم نہاروں یا فاسٹنگ بلڈ شوگر بھی کہتے ہیں، اور یہ 110 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو فاسٹنگ بلڈ شوگر، نہاروں والا شوگر 60 سے لے کے 110، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ کو شوگر کا چانس ہے۔ دوسرا ہوتا ہے رینڈم۔ رینڈم کا مطلب ہے کہ کسی بھی کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر وہ ریڈنگ 60 سے لے کے 180 تک ہے، اٹس اوکے، لیکن 180 سے اوپر ہے اس کا مطلب ہے اس کو شوگر ہے۔ اور تیسرا جو کرائٹیریا ہے جو آج کل ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ہم ایک ٹیسٹ کراتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں HbA1c، ہیموگلوبن A1c۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بندے کے اس کے گزرے ہوئے 90 دن اس میں اس کا شوگر کیسا رہا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہم زیادہ تر آج کل یہی ٹیسٹ کراتے ہیں۔ میں خود اپنا کراتا ہوں 6 مہینے، 12 مہینے میں، کہ میں 60 سے اوپر ہوں، تو جیسے میرے گھر میں میرے خاندان میں شوگر نہیں ہے، لیکن عمر کے حساب سے شوگر بڑھنے کے، شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو میں عام طور پہ کراتا رہتا ہوں۔ ہر 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد میں HbA1c مانا 3 مہینے والا شوگر میں کراتا ہوں، جس میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو یہ اگر نہیں ہے تو ہونے تو نہیں جا رہا، ہم اس کو کہتے ہیں پری ڈائبیٹک، یا وہ تو نہیں گیا، اس حساب سے پھر ہم آدمی کو کاؤنسل کرتے ہیں، اس کو چیز بتاتے ہیں۔ جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس بیماری کو قبول کرنا۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو ڈینائل میں ہوتے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جن کو شوگر ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی شوگر تو نہیں ہے، آپ کو کوئی ذیابیطس تو نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب تھا کبھی، وہ تھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب تو تھوڑا ہوتا ہے، یہ ڈینائل ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ بالکل نہیں، اگر ہے تو اس کو مانیں، دل سے مانیں۔ جیسے ہی ایکسیپٹ کریں گے، اندر ریزسٹ نہیں کریں گے تو شوگر آپ کا کنٹرول خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ اپنا شوگر کنٹرول کرنے کے لیے پہلے تو اس کو مانو کہ ہاں شوگر مجھے ہے، پھر آگے کام چلے گا۔ اگر آپ ایکنالوجی نہیں کریں گے کہ مجھے تو شوگر نہیں ہے، تھوڑا ہے، ابھی ختم ہو گیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی تو چیز ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں لائف اسٹائل کا۔ لائف اسٹائل کے بعد جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا کھانا کھانا۔ پہلے کھانے پینے میں آتے ہیں۔ کھانے پینے سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو شوگر کو بڑھاتی ہیں وہ ممنوع ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شوگر کو میں فائدہ مند ہوتی ہیں، ہم وہ بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ کھایا کریں۔ لیکن یہ صرف کھانے پینے میں صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ یہ نہ کھائیں، یہ کھائیں، یا اس سے پرہیز کریں یا اس سے پرہیز کریں، نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے جب کھانے پینے کی بات میں کرتا ہوں۔
اس میں ہم 5 چیزوں کا بتاتے ہیں پیشنٹ کو، مریض کو، کہ کھانے پینے میں 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، 5 چیزوں کے سوالات کے جواب آپ کو آنا چاہیے اور اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اس کو پریکٹس کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ کھانا کب کھانا چاہیے، دس از ویری مچ امپورٹنٹ۔ یہ شوگر والے مریض کے لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت بیسک سوال ہے کہ کھانا کب کھانا چاہیے، اور شوگر والے مریض کو کھانا اپنے پورے ٹائم پہ کھانا چاہیے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، جس ٹائم آپ کھاتے ہیں اسی ٹائم کھانا چاہیے۔ ہاں 10-15-20 منٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے شوگر ہے، شوگر نہیں ہے، میں کبھی ناشتہ 8 بجے کرتا ہوں، کبھی دیر سے اٹھتا ہوں، نیند سے نہیں کرتا، کبھی 10 بجے کرتا ہوں، نہیں کرتا۔ لیکن شوگر والے مریض کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو ناشتہ تو اسی ٹائم، جس ٹائم وہ کرتا ہے، دوپہر کا کھانا تو اسی ٹائم، رات کا کھانا تو اسی ٹائم۔ تو ایک تو کھانا آپ نے فکس کرنا ہے، اسی ٹائم کھانا کھانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کھانا کیسے کھانا ہے، جس سے another question۔ اور ہم شوگر والے مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کو کھانا آہستہ کھانا ہے، سلو کھانا ہے، جلدی جلدی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے، کھانا پورا کرتے ہوئے کم از کم 20 منٹ لگ جائیں، کم از کم 20 منٹ لگ جائیں۔ اس وجہ سے آپ کو کھانا، جب کھانا بیٹھیں تو باقی چیزیں نکال دیں دماغ سے کہ کھانا کھا کے مجھے ادھر جانا ہے، کھانا کھا کے برتن دھونے ہیں، کھانا کھا کے مجھے اس سے ملنا ہے، کھانا کھا کے مجھے اس سے فون کرنا ہے۔ بالکل نہیں، آپ اپنے دماغ سے کھانا کھائیں گے۔ جب دماغ سے کھانا کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیسے کھا رہے ہیں، آپ کتنا کھا رہے ہیں، یہ بھی تیسرا سوال آئے گا۔ تو آپ کو کھانا آہستہ کھانا ہے۔ اور میں شوگر والی مریض کو کہتا ہوں کہ آپ کھانا اپنے مائنڈ سے کھائیں، ہاتھ اور منہ سے کھانا نہ کھائیں۔ اس لیے آپ کو چھوٹا نوالا لینا ہے، چھوٹا نوالا۔ اور میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں، اگر ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں نوالا توڑنے کے لیے، صرف یہ 3 انگلیاں، سارا ہاتھ نہیں، کیونکہ بڑا نوالا نہیں، چھوٹا نوالا ہے۔ یہاں اگر آپ یوٹینسل استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب چمچ استعمال کرتے ہیں، فورک استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو چھوٹا چمچ استعمال کرنا ہے۔ مثال چاول آپ لے رہے ہیں تو چھوٹا چمچ استعمال کرنا ہے۔ نوالا ڈالا منہ میں، پیچھے کے بیٹھ جائیں، اس کو آرام سے چلائیں، جب تک وہ بالکل نرم نہیں ہوتا چبا چبا کے، تب تک نہیں نکلنا ہے۔ مزہ لینا ہے، انجوائے کرنا ہے اس نوالے کو، اس نوالے کو ہی سب کچھ سمجھنا ہے، اس نوالے کو ہی سارے لوگ ہی سمجھنا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے۔ جب نرم ہو جائے، نکل جائے، وہ خالی ہو جائے، پھر دوسرے نوالے کو توڑنا ہے۔ ایسے نہ ہو ایک منہ میں ایک ہاتھ میں بھاگو، کبھی بھی نہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ۔ کھاتے کھاتے جب آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے 2-3 نوالوں کی اور گنجائش ہے، میں 2-3 نوالے اور بھی کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں، مجھے کھانا اچھا لگتا ہے، کھانا لذیذ لگتا ہے، مجھے بھوک بھی ہے، ہاتھ ہٹا لیں۔ ہم شوگر والے مریض کو کہتے ہیں کہ تھوڑا کھانا، مانا 70-30، مانا 70 سیکنڈ آپ کو اپنا میدا بھرنا ہے، 30 سیکنڈ خالی چھوڑنا ہے۔ تو 30 سیکنڈ میں اپنے بہن بھائی کو کیسے سمجھانا؟ وہ جو آخری 2-3 نوالے جو آپ کو بھوک بھی ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، گنجائش بھی ہے، نہیں لیں، ہاتھ ہٹا لیں، عادت بنا لیں، پیٹ کو خالی چھوڑیں۔ لیکن جو آپ نے پیٹ خالی چھوڑا، 2-3 نوالے آپ لے سکتے تھے، جو آپ نے نہیں لیا، اس کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ کھائیں، ضرور۔ میں پھر سے لفظ استعمال کرتا ہوں، ضرور۔ میں ایسے سمجھاؤں اپنے بہن بھائیوں کو کہ اگر آپ نے 8 بجے ناشتہ کیا تو 11 بجے کچھ نہ کچھ لے لیں۔ کیا لے لیں؟ کوئی فروٹ لے لیں، کوئی چنے، کوئی چھولے لے لیں، کوئی ڈائٹ کا بسکٹ لے لیں، کچھ نہ کچھ لے لیں۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد دوپہر کا کھانا کھائیں، پورے ٹائم پہ، چھوٹے نوالے کے ساتھ، چبا چبا کے، پیٹ بھر کے نہیں۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ لے لیں۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے میں آپ کو ہماری طرح پیٹ بھر کے 3 ٹائم یہاں تک نہیں کھانا، آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر 3 گھنٹے کے بعد 5 دفعہ کھانا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں اسمال اور 3 کون میلس، اسمال اینڈ 3 کون میلس، مطلب چھوٹا کھانا لیکن زیادہ ٹائم کھانا۔ کیا نہیں کھانا؟ شکر اور شکر سے بنی ہوئی چیزیں بند کر دیں، وہ فروٹ جو آپ کے شوگر کو بڑھاتے ہیں ان پہ ہاتھ ہلکا رکھیے۔ اس میں کوئی زیادہ سختی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، پھر ایسے کمزور اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کھائیں،
آپ ضرور کھائیں، لیکن وہ چیزیں جو شوگر کو بڑھاتی ہیں بس اس سے تھوڑی سی پرہیز، جیسے شکر اور شکر سے بنی ہوئی چیز، جس میں بھی شکر ہے وہ تو فی الحال بند کر دیں، جیسے ڈیزرٹ ہے، آپ آئس کریم کھا رہے ہیں، آپ کوئی اور شکر والی چیز کھا رہے ہیں، اس سے تھوڑی پرہیز کریں۔ چاول اور آلو پہ ہاتھ ہلکا رکھیں کیونکہ اس میں شکر ہے، چاول اور آلو پہ ہاتھ ہلکا رکھیں گے، ضرور کھائیں گے لیکن ہاتھ ہلکا رکھیں گے۔ فروٹ میں آم، کیلا، کھجور، چیکو اور تربوز، یہ 5 فروٹ ایسے ہیں جس میں شوگر گلائسیمک انڈیکس ہم کہتے ہیں، شوگر تھوڑا زیادہ ہے، تو ضرور کھائیں لیکن تھوڑا کھائیں، ماڈریٹ کھائیں۔ یہ تو ہوا کھانے پینے میں۔ دوسرا ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا۔ اٹھنے بیٹھنے سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور سب سے جو بہترین ایکٹیویٹی ہے وہ ہے واک۔ آپ واک ضرور کریں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، آپ 2 دن چھٹی کریں، 5 دن واک کریں۔ کتنا واک کریں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کتنا واک کریں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ، اپنے باڈی سے پوچھیں۔ آپ واک پہ ضرور جائیں، پارک میں ضرور جائیں، جا کے بیٹھ جائیں، 5 منٹ کریں ضرور، اپنے باڈی کو کے سگنل کو سنیں، جیسے آپ کو باڈی بتائے گی کہ نہیں ابھی نہیں تو بند کر دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 20 منٹ کریں، آدھا گھنٹے کریں، گھنٹہ کریں، دوسروں کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیں کہ یہ تو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، میں کیوں نہ، نہیں۔ آپ آہستہ آہستہ آپ کا جسم آہستہ آہستہ بتاتا جائے گا اور آپ کی واک بڑھتی جائے گی۔ اور ہم کم از کم کہتے ہیں کم از کم 20 منٹ واک کرنی چاہیے 5 دن ہفتے کے، لیکن اس سے زیادہ کریں تو اور اچھا ہے۔ اس سے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں سب بیوٹیفل، جیسے یوگا ہے، جیسے سوئمنگ ہے، جیسے ڈانسنگ ہے، سب بیوٹیفل ایکسرسائزز۔ کچھ آپ ٹینس کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، ضرور کھیلیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن واک ضرور کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ، اسٹیٹ آف مائنڈ، یہ آپ کا اچھا نہیں ہے، آپ کتنا بھی کچھ کریں لیکن یہاں پہ گڑبڑ ہے، یہاں پہ اسٹریس چل رہا ہے، ٹینشن چل رہا ہے، یہ کیسے ہوگا، ایسا تو نہیں ہو جائے گا، یوں کیسا ہو رہا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ نو، اس پہ نظر رکھنی ہے۔ اگر اس پہ نظر نہیں، شوگر کنٹرول ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ کیونکہ جب بھی اسٹریس ہوتا ہے تو ہمارے اندر کچھ انزائمس، میں اس کو اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کروں، کچھ رطوبتیں، کچھ ہارمونس جو ہمارے باڈی میں سیکریٹ ہوتے ہیں، ہمارے باڈی سے نکلتے ہیں جب اسٹریس ہوتا ہے، جب ٹینشن ہوتا ہے، جب کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی اینگزائٹی ہوتی ہے، کوئی وری ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہارمونس نکلتے ہیں، جس میں 2-3 ہارمون تو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کارٹیسول، جس کو ہم اسٹیرائڈ بھی کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کیٹیکولامائنس، جس میں 2 قسم کے ہارمون ہوتے ہیں، ایڈرینلین اور نار ایڈرینلین۔ یہ تینوں ہارمونس بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ تب ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں جب ہمیں اسٹریس ہوتا ہے، جب ہمیں ٹینشن ہوتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، جب تھوڑی بات پہ ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اندر میں خوشی نہیں ہوتی، موج مستی نہیں ہوتی، تو وہ سیکریٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیں شوگر کو بڑھاتے رہتے ہیں، وہ ہمارے شوگر کو کنٹرول ہونے نہیں دیتے، اور پھر وہ شوگر کیا کرتا ہے، شوگر ہمیں کھاتا رہتا ہے۔ جب شوگر کنٹرول نہیں ہوتا تو شوگر ہمیں گرا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بھی مائنڈ ایکسرسائز کرنی پڑے گی، جیسے ہم نے بتایا کہ یوگا ہے، سوئمنگ ہے، ڈانسنگ ہے، واک ہے، اسپورٹ ہے، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، اس فزیک کو تندرست رکھنے کے لیے، اسی طرح اپنے مائنڈ کو تندرست رکھنے کے لیے مائنڈ ایکسرسائز ہے، جس کو میں میڈیٹیشن بھی کہتا ہوں، مائنڈفلنس بھی کہتا ہوں، اور میں اس کو سلیس اردو میں دھیان بھی کہتا ہوں۔ وہ کریں 5 منٹ 10 منٹ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی میرا ایک سینٹر کھل رہا ہے، میں وہیں پہ وہ مفت میں کراؤں گا، بغیر پیسوں کے، ویسے میں کراتا بھی ہوں، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے مائنڈ کو، کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک یہ فزیک، یہ جسم، اور ایک ہمارا مائنڈ، یہ دونوں ایسے ہیں جو ایک سکے کے 2 سائڈ، اگر سکے کا ایک سائڈ ٹھیک ہے، دوسری سائڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، تو لائف نہیں چلے گی۔ اگر آپ کا جسم بہت تندرست ہے لیکن مائنڈ میں اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، اریٹیشن ہے، ایجیٹیشن ہے، لائف نہیں چلے گی، اچھی نہیں چلے گی، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔
अब आते हैं, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो भला क्या होगा? कौन सी क़यामत आ जाएगी? हाँ, क़यामत आ जाएगी, बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से को सलामत नहीं छोड़ता। गुर्दों से लेके फालिश तक, दिल से लेके फेफड़ों तक, रगों से लेके खून की शरियानों तक, हर चीज़ को ततर बतर कर देता है। इसमें जिंदगी मौत का मामला नहीं होता, मरना तो हर एक को है, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं शुगर की वजह से, उसमें न इंसान मरण में होता है न जिंदों में होता है, वो तबाह होता रहता है, रोज मरता है, हर लम्हे मरता है, हर लम्हे जीता है। लोग डायलिसिस पे पड़े होते हैं, मशीन पे पड़े होते हैं, घुटने फेल होते हैं, लोग दिल का अटैक होता है, फालिज होते हैं, लोग घरों में पड़े रहते हैं, सालों सालों पड़े रहते हैं, न मरते हैं न जीते हैं, घर वालों पे अज़ाब होते हैं, लोग आंखों की बीनाई चली जाती है, ये खूबसूरत दुनिया देखते देखते अंधेरा हो जाता है, इतनी खूबसूरत दुनिया। इस वजह से शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपका शुगर कंट्रोल है, किसी भी शुगर वाले का अगर शुगर कंट्रोल में है तो शुगर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप भी वही ज़िंदगी गुजारेंगे जिसको उस तरह गुजारेंगे जिसको शुगर नहीं है, उसी तरह। इस वजह से शुगर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन बीमारी है, हर घर में है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोल करना है। आपका शुगर कंट्रोल में है तो आपको शुगर जैसे है ही नहीं, और मुझे शुगर नहीं है, आपको शुगर है और आपका शुगर कंट्रोल में है तो आप में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप में ज़मीन आसमान का फर्क है। खुदा ताला आप सब लोगों को सलामत रखिए, खुश रखिए, और बाकी चीज़ें जो योगा करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो डिटेल में आपको बताएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।